نبوات ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات ماشاءاللہ تشریف رکھیں صاحب آپ تشریف رکھیں ماشاءاللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قابل احترام صدر کانفرنس اکابر علماء کرام بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین شرکاء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کر کے پوری قوم پر ایک احسان عظیم کیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کانفرنس میں ملک بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہر طرح ایک نمائندگی دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کا ایک نمائندہ اجتماع ہے۔ اس حوالے سے یہاں سے کوئی قرارداد یا کوئی بیان جو جاری ہو رہا ہے یا چل رہا ہے، یہ پورے ملک کا آواز ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع کو ایک نمائندہ ملک بھر کا اجتماع تسلیم کیا جائے، اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ ایک طرح سے ملک بھر کے عوام کی رائے اور ان کا فیصلہ ہے، تو ان فیصلوں کو اسی طرح دیکھا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد بات دراصل یہ ہے، میں اکثر ایسے اجتماعات میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ پاکستان بنا اسلام سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اس نعرے کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ تو یہ صرف نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ پورا ایک نظام کا تصور پیش ہو گیا کہ اس نعرے کی بنیاد پر جو ملک بنے گا، اس ملک میں ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے اعتقادات محفوظ ہوں گے۔ وہ ایک عظیم ریاست ہوگی جس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا، اور اسی سوچ اور اسی بنیاد پر جو ہے لوگوں نے، بر صغیر کے لوگوں نے جو مثالی قربانیاں دی، اس کی مثال بھی کہیں نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ملک
تقسیم ہو رہا تھا، جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا اور یہاں پاکستان بن رہا تھا، ادھر ہندوستان بن رہا تھا، اور جو لوگ جو مسلمان اس تصور کے ساتھ پاکستان کے حامی تھے کہ یہاں اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا، ہمارے عقائد اور نظریات محفوظ ہوں گے، انہوں نے کیا کیا قربانی ہے؟ انہوں نے اپنے بھائی کو چھوڑا، یعنی ایک فیملی بھی تقسیم ہوئی، کچھ لوگ ادھر رہ گئے تو کچھ ادھر آ گئے، اور اپنے قبرستان چھوڑے جو جہاں ان کے آبا و اجداد مدفون تھے، انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے، مکانات چھوڑے، دکان چھوڑے، قبرستان چھوڑے، درگاہیں چھوڑی، اور دلی کی جامع مسجد کو چھوڑا، اور پھر یہ سفر جس طرح انہوں نے طے کیا، آگ خون سے گزر کر یہاں پہنچے، خون کی ندیاں بہہ گئی، مسلمانوں کے سامنے ان کی بچیوں کی عصمت دلی ہوئی، ظلم و جبر کی انتہا تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان ان تمام تکالیف کو برداشت کر رہا تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھے امن ملے گا، وہاں مجھے سکون ملے گا، وہاں خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہوگا، میرا عقیدہ نافذ ہوگا، ختم نبوت جو میرا ایمان ہے وہ محفوظ ہوگا، صحابہ کرام کی عزت و ناموس محفوظ ہوگا۔ مگر آج 75-76 سال گزر گئے، اب بھی ہم جلسے کر رہے ہیں، اب بھی ہم مطالبے کر رہے ہیں، اب بھی ہم عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس یہاں محفوظ نہیں، صحابہ کرام کا عزت و ناموس محفوظ نہیں، ازواج مطہرات کا عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ملک اس لیے تو نہیں ہے، ہندوستان میں نماز پر کوئی پابندی نہیں تھی، حج پر کوئی پابندی نہیں تھی، زکوٰۃ پر کوئی پابندی نہیں تھی، مدرسہ نکالنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، قرآن کریم کی تلاوت پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اگر ہندوستان جو خطہ ہندوستان بن رہا تھا، ہم اس کو چھوڑ کے اور اتنی قربانیاں دی، تاریخ کی بے مثال لازوال قربانیاں دی، تو ایک مقصد کے لیے دی، اور وہ مقصد یہاں اسلام کا عادلانہ نظام تھا، خلافت راشدہ کا نظام تھا، جو آج تک ہم نہیں دیکھتے۔ اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی کو نامزد کیا، اور جس ریاست میں قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کرنی ہے، اس ریاست کا وزیر قانون ایک ہندو کو بنایا گیا، تو یہ کیا مسلمانوں سے مذاق نہیں؟ اس نعرے کے ساتھ مذاق نہیں؟ اور پھر آگے آپ تماشا دیکھیے کہ 26 سال تک ہمارا ملک بے آئین، کوئی آئین نہیں تھا، عبوری آئین بنتے اور بگڑتے گئے، اور ہر حکمران نے پیش رو حکمران کی بنائی ہوئی دستور کو، آئین کو پاؤں تلے رونگا مارش لگایا، تاہم کہ 1970 کے انتخابات میں ہمارے اکابر منتخب
پاکستان کو ایک مستقل آئین ملا، مستقل آئین، اور پھر آگے چل کر 1974 میں آئین میں ترمیم آئی، اتفاق رائے سے ترمیم آئی، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اتفاق رائے سے، لیکن اس میں کردار ہمارے عقائد علماء کرام کا تھا۔ جب پہلی مرتبہ پاکستان کے آئین ساز ادارے میں علماء پہنچے تو انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی آئین دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تقریباً 90 سال ہو گئے تھے ختم نبوت کے اس مسئلے کو، غلام قادیانی کی اس تحریک کے خلاف، اس دعوے کے خلاف جو مسلمانوں نے تحریکیں چلائی، تقریباً 90 سال ہو چکے تھے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب ہمارے اکابر پارلیمنٹ میں پہنچے، ان کی کوششوں سے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا، یعنی آئینی طور پر قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور یہ لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی قادیانی کسی بھی کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے پھر اس زمین میں کہتا ہوں، پنجاب کے مسلمانوں سے کہتا ہوں، پنجاب کے بھائی سے کہتا ہوں کہ اگر ایسے فکروں کا سد باب کرنا ہے تو پھر علماء کے ساتھ مل جائیں، علماء کے ساتھ تعاون کریں، علماء کو پارلیمنٹ میں پہنچائیں، تاکہ اس قسم کے فکروں کا ہمیشہ کے لیے سربراہ ہو جائے۔ آج اگر ناموس رسالت کا بل پاس ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جائے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، نہ کسی فرقے کا نام لیا گیا ہے، نہ کسی مسلک کو چھیڑا گیا ہے، سزا نہیں ہے، مگر ان کو تکلیف ہے۔ اسی طرح اس پارلیمنٹ میں کئی دفعہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان میں ترمیم کی کوشش کی، ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے اس میں ترمیم کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے ہونے کے باوجود جمعیت علماء اسلام کے ممبران سد سکندری بن کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کو ناکام بھی کر دیا۔ لیکن اگر ہماری اکثریت ہوتی تو ہم اس آئین کو رکھ کر سامنے اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں، اور اب بھی اگر ہمیں اکثریت ملتی ہے تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پاکستان کے آئین کو جو متفقہ آئین ہے، جس کی ہم مسلسل جنگ میں لڑ رہے ہیں، اس کی تحفظ کی جنگ میں لڑ رہے ہیں، اگر ہماری اکثریت ہو جائے، اسی آئین کو سامنے رکھ کر اس ریاست کو ہم اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے جب الیکشن آتا ہے تو لوگ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں کہ جن کو قل ہو اللہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورہ کوثر پڑھنا نہیں آتا، ایسے لوگ آپ کے ہمارے وزیر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، فائز ہوتے ہیں۔ اب ان کا اسلام سے، شریعت سے، دین سے
فلاحی ریاست سے کیا تعلق؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے مسئلے کو محفوظ بنائیں، اس پر آنچ آنے نہ دیں، وہاں جلسوں سے ہمیں آگے بڑھ کر پارلیمنٹ میں بھی پہنچنا ہوگا، اور پارلیمنٹ کے ذریعے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت نہیں ہے، آپ کی اقلیت ہے، تو پھر اقلیت میں ہم دفاع کر رہے ہو۔ ہم اقتداری پوزیشن میں کبھی نہیں آئے، ہم دفاعی جہاد کر رہے ہیں، اقدامی جہاد کی پوزیشن میں پارلیمنٹ میں نہیں آئے۔ اگر آپ اکثریت کے ساتھ آئیں گے تو پھر اقدامی پوزیشن میں آئیں گے، پھر آپ اصلاح احوال کریں گے، پھر اس ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کریں گے۔ تو ہمیں آج یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہمیں ذرا آگے بڑھنا ہوگا اور ایک ایسی قوت بننا ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ میں پہنچے اور جہاں جہاں کوئی خلاف شرع قانون ہے اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرے، اس کو ختم کرے اور ایک فلاحی ریاست کی کوشش کرے۔ دوسری بات جو فلسطین کی بات ہے، غزہ کی جو اس وقت صورتحال ہے واقعی دل خراش ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں، افسوسناک ہے، لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ایک ادارہ ہے، تمام قوموں کا، تمام ممالک کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا کام کیا ہے؟ وہ ادارہ صرف امریکہ کی لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہے، اس سے آگے اس کا کردار کیا ہے؟ 5 ممالک ہے جنہیں ویٹو پاور ہے، ان میں ایک امریکہ۔ اب 4 ممالک اگر ایک فیصلہ کرے تو امریکہ اسے ویٹو نہیں مانتے، مرضی کرتا ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر بھی 4 ممالک ایک طرف، ایک ملک ایک طرف، ایسا بھی نہیں ہے کہ سادہ اکثریت ہو۔ یہ اقوام متحدہ کا کردار آپ جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کسی مسلم ملک کی مدد کے لیے اقوام متحدہ پہنچے یا کوئی کردار ادا کیا؟ فلسطین کے مسلمان 70-75 سال سے مار کھا رہے تھے اپنی آزادی کے لیے، آخرکار قراردادی میں حاصل کچھ نہیں ہوا، آخرکار انڈیا نے اسے حلف کیا، اپنے آئین میں ترمیم کیا، کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی اسٹیٹس ختم کیا۔ آئین میں یہ لکھا ہوا تھا انڈیا کے آئین میں کہ کشمیری کے علاوہ کوئی انڈین یہاں آ کے آباد نہیں ہو سکتا۔ کشمیر میں جتنی بھی آسامیاں ہیں وہ کشمیری کا حق ہے۔ آج کدھر ہے اقوام متحدہ کی قرارداد؟ جوتے کی نوک پر رکھ لیا انڈیا نے اقوام متحدہ کے فیصلے کو۔ آج کہاں ہے وہ ایسا 57 اسلامی ممالک؟ کیا کردار ہے ان کا؟ ان کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ان کے سامنے فلسطین کا قتل عام ہو رہا ہے، بچے ذبح ہو رہے ہیں، خواتین ذبح ہو رہی ہیں، بوڑھے قتل ہو رہے ہیں۔ کیا کردار ہے OIC کا؟ عرب لیگ کا کیا کردار ہے؟ 22 ممالک عرب لیگ میں کیا کردار ہے ان کا؟ تماشا بنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوست، اسرائیل یہودی قوم ایک ظالم ہے۔ ماضی میں بھی جس طرح انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و جبر رکھا، اس کی بھی تاریخ میں اسرائیل کے علاوہ کئی مثالیں ہیں۔
صابرہ اور شکیلہ کیمپوں میں جو کچھ ہوا، یہاں تک کہ فتویٰ طلب کیا گیا کہ انسان کا گوشت کھا سکتا ہے، اور پھر فلسطینی ان کیمپوں میں اپنا گوشت کھانے لگے۔ ایک بچہ روتے ہوئے آتا ہے اور اپنے والدہ سے کہتا ہے کہ امی، میرے والد کو بچے نوچ رہے ہیں، اس کے گوشت کھا رہے ہیں، جب میں آگے بڑھا تو مجھے منع کیا گیا، مجھے نہیں چھوڑا، کیا میرا حق نہیں پڑتا کہ میں اپنے والد کے گوشت سے کھاؤں؟ پھر بھی اسرائیل کو رحم نہیں آیا۔ اسرائیل دشمن، اسرائیل کافر، اسرائیل ظلم و جبر کرتا رہتا ہے اور کر رہا ہے۔ اے مسلم، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ مسلم حکمرانوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری میزائل، تمہاری ایٹم بم کس کام کے ہیں؟ تمہیں ایسے حالات میں ہم اپنے مظلوم بھائی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام نے پہلے مرحلے پر 20 کروڑ کا اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں تک یہ پیسے پہنچائیں گے۔ کہیں دوائی کی ضرورت ہے، کہیں خوراک کی ضرورت ہے، بہت سارے ان کے مسائل ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن جیسے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ سرحدوں کی پابندیاں نہ ہوتی تو قبلہ اول کی آزادی کے لیے ہم سب سے پہلے ہو جائیں۔ اور اب بھی ہمارا عزم یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر ایسا موقع ملتا ہے تو پاکستان کے مسلمان، ہمارے کارکن، ہمارے رضاکار بیت المقدس کی آزادی کے لیے جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے اور جانے کے لیے تیار ہے۔ آج کے اس نمائندہ اجتماع کے توسط سے میں OIC سے کہوں کہ غفلت کی چادر پھینک لو۔ عرب لیگ سے کہنا چاہتا ہے کہ بزدلی کی چادر اٹھا کے پھینک دو، اپنے فلسطینی بھائی کے لیے کوئی اقدام کرو۔ حماس ایک چھوٹی سی تنظیم اور ایک طرح سے وہ نہتے ہیں، لیکن 15 دن سے زیادہ بلکہ 20 دن ہونے کو جا رہے ہیں، اب تک انہوں نے جنگ برقرار رکھی ہے، لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، میدان نہیں چھوڑ رہے۔ اگر مسلم دنیا ہمت کرے، پڑوسی ممالک تھوڑا سا جرأت دکھائیں، آگے بڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی ان مظالم سے بچ سکتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے۔ میں زیادہ حالات کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ میں دعا گو ہوں عالمی مجلس تحفظ خادم امور کے قائدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور اس تحریک کو جس طرح چلا رہے آگے بڑھائیں، اور ختم نبوت کے منکرین، ختم نبوت کے دشمنوں کا جو ہے وہ تعاقب جاری رکھے۔ ہم ان کی پشت پر ہیں پارلیمنٹ میں اور میدان میں، جہاں کہیں بھی ہمیں پکارا جائے گا انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ